ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی دولت تھی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چارپائی پر آرام فرما رہے ہیں، اتنی پیسے نہیں ہیں کہ کپڑا خریدیں اور اوپر والے جسم کے اوپر والے حصے کو ڈھانک لیں۔ آج ہے کوئی ایسا غریب جس کے پاس قمیص پہننے کے پیسے نہ ہو، جس کے پاس قمیص پہننے کے لیے نہ ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ قمیص پہن سکے، صرف یہاں تک کپڑا ہے، صدر چھپایا ہوا ہے، اوپر پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں نماز پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، صحابہ اسی حالت میں نماز پڑھتے تھے، کسی کی عیادت کے لیے جاتے تو اسی حالت میں جاتے تھے۔ چند مسائل کا جاننا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی احکامات کو جاننے کی کوشش کیا کریں، شوق ہو ہمارے اندر۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا سختی سے حکم ہے، صرف ایسے نہیں، سختی سے فرض ہے، فرض ان مسائل کا جاننا جو آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں فرض ہے، واجب نہیں، سنت نہیں، مستحب نہیں۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، ان مسائل کا جاننا فرض ہے۔ نہیں جانیں گے ایسے گناہ ہوگا جیسے نماز کے چھوڑنے کا گناہ ہے، اور ہم مسلمانوں کو ان باتوں کی پرواہ نہیں، ہم اس کو مستحب سمجھتے ہیں، مستحب ہے، جان لیا، نہ جانا کوئی حرج نہیں۔ اب زکوٰۃ ہے، ہم مسلمان زیادہ تر رمضان مبارک کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور کرنا بھی ایسے چاہیے، کوشش یہی ہونی چاہیے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں اجر زیادہ ملتا ہے، 70% اجر بڑھ جاتا ہے۔ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ جس مسلمان کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے اور سال گزر گیا، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یا 7.5 تولے سونا ہے، چاندی نہیں، بالکل پیسے بالکل نہیں، 10 روپے بھی جیب میں نہیں، صرف سونا ہے، 7.5 تولے سونا، سال گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ فرض۔ ہاں اگر یہی حساب لگا لے 52.5 تولے چاندی کا کیا حساب بنے گا 10,000 تولے کے حساب سے یا 11,000 تولے کے حساب سے، یہ کتنا بنے گا؟ 52.5 تولے چاندی 5.5 لاکھ، 52.5 تولے چاندی 11,000 کے حساب سے، تو 5.5 لاکھ کی مالیت جس کے پاس ہے اور سال بھی گزر گیا، اس مالیت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ چاندی ہے، سونا ہے، تجارت کا سامان ہے، دکان ہے، مثال کے طور پر پرچون کی دکان ہے، کپڑوں کی دکان ہے، برتنوں کی دکان ہے، جنرل سٹور ہے، کسی چیز کی بھی دکان ہے، اس دکان کے اندر فریج ہوتا ہے، بعض اوقات پرچون کی دکان میں یہ استعمال کی چیز ہے، یہ اس میں شامل نہیں ہوگا فریج۔ باقی جو چیزیں آپ بیچتے ہیں دکان کے اندر، جو چیزیں ایک ہے دکان کے اندر استعمال کی چیز وہ شامل نہیں، لیکن جو چیزیں آپ دکان میں رکھ کر بیچتے ہیں وہ شامل ہیں۔ ان سب کا حساب لگایا جائے کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت، جیسے بھائی صاحب بتا رہے ہیں 5.5 لاکھ، 5 لاکھ بنا لو احتیاطاً، 5 لاکھ کی مالیت، یہ ساری چیزیں ملا کر سونا، چاندی، تجارت کا سامان، ان سب کا حساب لگائے 5 لاکھ کی مالیت کے برابر پہنچتی ہے۔ سال میں ایک بار پہنچی ہے، آپ کا سال شروع ہو گیا، پھر درمیان میں مالیت کم ہو گئی، مثال کے طور پر آپ کے پاس 1 تولہ سونا ہے، آپ کے پاس 10 روپے ہے، تو اس کا زکوٰۃ کا حساب آپ کا سال شروع ہو گیا، پھر درمیان میں پیسے خرچ ہو گئے، صرف سونا باقی رہ گیا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہوگا جیسا کہ آپ کے پاس پوری مالیت ہے، چاہے کم بھی ہو گئی درمیان میں یا زیادہ ہو گئی۔ پھر جب سال مکمل ہو تو پھر دیکھیں، سال مکمل ہونے پر آپ کے پاس اتنی مالیت، سونا، چاندی، پیسے، تجارت کا سامان ملا کر اتنی مالیت آپ کے پاس ہے، تو پھر آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی، چاہے درمیان میں پیسہ کم ہی کیوں نہیں ہو گیا۔ درمیان میں کمی بیشی کا کوئی اعتبار نہیں، سال کے آغاز میں، سال کے انتہا میں دیکھا جاتا ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سختی سے بیان فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اے میرے بندو موت کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو، زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ فرض ہے، خرچ کر لو، زکوٰۃ ادا کر لو، عشر واجب ہے ادا کر لو، صدقہ فطر واجب ہے ادا کر لو، قربانی واجب ہے ادا کر لو، جو صدقات واجبہ ہے وہ سارے ادا کر لو موت سے پہلے پہلے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ادائیگی نہیں کرتے، موت کے وقت سے پکڑ شروع ہو جاتی ہے، موت کے وقت سے فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تمہاری طبیعتوں کو، جب تم پر موت آتی ہے تو اسی وقت سے سختی شروع ہوتی ہے، تو پھر تم چیختے ہو، موت کے وقت میں چلاتے ہو، کہتے ہو اے میرے پروردگار مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، اتنی مہلت دے دے، حساب لگا کر جتنے سال میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، عشر ادا نہیں کیا، قربانی ادا نہیں کی، جو صدقات واجبہ میں نے ادا نہیں کیے، سارا حساب لگا کر میں اپنے ورثاء کو وصیت تو کر دوں، یا اللہ ایک جملہ کہنے کی اجازت دے دے، ایک جملہ کہنے کی وصیت کر دوں۔ اللہ فرماتے لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب موت کا وقت آئے گا تو پھر ایک جملہ کیا، ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دوں گا۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں پہلے خبردار کر رہا ہوں، انفقوا مما رزقناکم، جو مال ہم نے تمہیں عطا کیا، ہم نے عطا کیا، یہ جو پیسہ ہے زکوٰۃ کا پیسہ ہے، تم پر زکوٰۃ فرض ہوئی جس پیسے کی وجہ سے، جس مالیت کی وجہ سے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے غریبوں کو اللہ نے غریب کیوں بنایا؟ غریب لوگ کہہ دیتے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، بھوک آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، کہتے ہیں ہمیں اللہ نے غریب کیوں بنایا؟ دیکھو کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کروڑوں روپے نہیں اربوں روپے کی مالیت دے دی، اور کئی لوگ ایسے ہیں کھانے کو ترس رہے، کھانے کا لقمہ نہیں۔ ہمیں غریب کیوں بنایا؟ یہ اعتراض جچتا ہی نہیں اللہ پر۔ اللہ نے کوئی بے انصافی نہیں کی، اللہ نے ظلم نہیں کیا کہ کسی کو اتنی مالیت دے دی اور کسی کو غریب بنا دیا۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی حقیقت تو میرے سامنے کچھ ہے ہی نہیں، دنیا کا شمار، دولت کا، دنیا کی دولت کا شمار تو میرے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھو جن کو میں نے دولت نہیں دی ان سے مجھے زیادہ پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غریب کو غریب بنا کر اللہ ان کو جنت دینا چاہتا ہے، مالداروں کو مال دے کر پھر بھی اللہ ان کو بھی جنت دینا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مالداروں کو ہم نے تمہیں مال دیا، غریبوں پر خرچ کرو، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ کے علاوہ صدقات واجبات کے علاوہ غریبوں پر خرچ کرو، ہم تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا کریں۔ اے غریبوں تم اپنی غربت پر، فقر فاقہ پر، اپنی پریشانیوں پر، مشقتوں پر، آزمائشوں پر صبر کرو، اس صبر کے بدلے میں اے غریبوں میں تمہیں جنت عطا کروں۔ اللہ امیروں کو مال دے کر، دولت مندوں کو دولت دے کر جنت دینا چاہتا ہے، اور غریبوں کو غربت دے کر بھی اللہ جنت دینا چاہتا ہے۔ اگر دنیا کی کوئی حقیقت ہوتی تو سب سے زیادہ دولت ہمارے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی دولت تھی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چارپائی پر آرام فرما رہے ہیں، اتنی پیسے نہیں ہیں کہ کپڑا خریدیں اور اوپر والے جسم کے اوپر والے حصے کو ڈھانک لیں۔ آج ہے کوئی ایسا غریب جس کے پاس قمیص پہننے کے پیسے نہ ہو، جس کے پاس قمیص پہننے کے لیے نہ ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ قمیص پہن سکے، صرف یہاں تک کپڑا ہے، صدر چھپایا ہوا ہے، اوپر پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں نماز پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، صحابہ اسی حالت میں نماز پڑھتے تھے، کسی کی عیادت کے لیے جاتے تو اسی حالت میں جاتے تھے۔ ساری زندگی میں ایسا نہیں ہوا، کئی اوقات ایسے آئے کہ ان اوقات میں اتنا پیسے نہیں تھے کہ قمیص پہن سکے۔ اس دور میں تو دو کپڑے پہنتے تھے، ایک چادر، شلوار قمیص کا تو رجحان نہیں تھا، چادر اوپر والا کپڑا بس۔ اگر دولت کی اہمیت اللہ کے ہاں ہوتی تو سب سے زیادہ اپنے محبوب کو دیتا۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کی حالت میں ساری زندگی گزاری.